یسوع مسیح کے عظیم جلالی وقت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مضمون ہے وہ ہے بھروسہ اعتماد۔ بھروسہ اعتماد یقین توکل، یہ ٹاپک ہے آج کا ہمارا۔ سب میرے پیچھے بولے اے آسمانی باپ، ہم تہ دل سے تیرا شکر کرتے ہیں تو اپنے کلام کے ذریعہ سے ہم سے باتیں کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے ہاتھ میں بول کر ہم سے باتیں کرتا ہے، تو ہم سے بولتا ہے، تو ہمیں سمجھاتا ہے، تو ہمارے آگے آگے چلتا ہے، تو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام میری لائف ہے۔ تیرے کلام کے بغیر میں کچھ نہیں۔ تیرا کلام مجھ میں ہے تو میں بہت کچھ ہوں۔ اے باپ، آج جب تو مجھ سے بولے میری زندگی بدل جائے، جب تو مجھ سے کلام کرے تو میری جان بڑی برکت پائے۔ سب بولے خدا یسوع مسیح کے جلالی نام میں آمین۔ جب خدا آپ سے بات کرے گا نا تو آپ کی زندگی بدل جائے گا، کیونکہ خدا لا تبدیل ہے۔ خدا چینج نہیں ہوتا، خدا نہیں بدلتا، لیکن خدا بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب خدا آپ سے باتیں کرے گا آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ ہلیلویا۔ خدا آپ کے جیون کو بدلے گا۔ تعریف کریں اپنے خدا کی جو آپ سے بہت ہی پیار کرتا ہے۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے بھروسہ اعتماد توکل یقین۔ تو بھروسہ جو ہے انسان اپنے دوستوں پر بھی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر بھی کرتا ہے، دنیا پر بھی بھروسہ کرتا ہے، یہ بھی ایک بھروسہ ہے، اور پھر اپنے خدا پر بھی بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں پر بھروسہ کریں گے، اعتماد کریں گے، یقین کریں گے، تو وہ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں۔ اینڈ ٹائم آپ نے شادی رکھی ہے تو باقی سارے آپ نے انتظامات کر لیے ہیں، لیکن ایک جو کام ہے وہ آپ کا رہ گیا ہے، اس کے لیے 2 لاکھ کی رقم درکار ہے، 2 لاکھ روپیہ چاہیے۔ تو آپ نے اپنے کسی دوست کو کہا، رشتہ دار کو کہا، اس نے کہا جی میں 2 لاکھ روپیہ آپ کو کر دوں گا، یہ میری ذمہ۔ تو آپ کا کیا اس پر اعتماد ہو؟ آپ بے غم ہو، باقی آپ سارے کام کریں گے، وہ کام آپ کو پتا ہے کہ وہ میں نے 1 دن پہلے کر دیا۔ تو وعدہ کب کا کیا اس نے؟ شادی کے 1 دن پہلے، پورا مہینہ گزر گیا۔ جب اس نے پیسے دینے ہیں، آپ نے اسے کال کی ہے کہ بھائی آپ مجھے 2 لاکھ روپیہ دیں، میں نے یہ چیز لے لی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بڑے افسوس کی بات ہے، وہ تو 2 لاکھ روپیہ مجھ سے کم ہے۔ تو اس ٹائم پھر انسان کدھر جائے؟ کوئی راستہ نہیں۔ صبح اس کے گھر میں شادی ہے، کدھر جائے گا؟ کیا اس کا دوست رشتہ دار اس کو دھوکہ دے گیا؟ اعتماد کو ٹھیس پہنچا گیا۔ لیکن وہ ایک رشتہ دار ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، وہ آپ کو پریشانی دے سکتا ہے، لیکن جو جان خدا پر بھروسہ رکھے گی خدا اس کو پریشانی دے گا۔ خدا اس کو کبھی مایوس نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو برکت دیتا ہے، ان کے گھروں میں خوشحالی رہتی ہے، وہ غموں دکھوں سے دور رہتے ہیں، ہر پریشانی سے وہ آزاد رہتے ہیں جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں نا تو خدا ہمیں پریشان نہیں کرتا، خدا ہمیں ہر وقت خوش رکھتا ہے۔ جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں نا
اپنے خدا کے سامنے جھکتے ہیں، خدا انہیں پھر کسی دوسرے کے سامنے جھکنے نہیں کرتا۔ ہلیلویا۔ جو انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے نا تو خدا اس کو کسی دوسرے کے سامنے جھکنے نہیں کرتا۔ خدا ہمارا اتنا ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم خدا کے اتنا کلام میں سے پڑھے سنیں گے زبور کی کتاب 37 زبور 4 آیت سے لے کر 6 آیت۔ زبور کی کتاب 37 زبور 4 سے 6 آیت۔ 37 زبور اس کی 4 آیت سے لے کر 6 آیت۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آگے اور پڑھ لیں، 6 تک پڑھ لیں۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کو پڑھا سنا اور سمجھا ہمیں کہہ رہا ہوں ہم سب کے لیے درس ہے۔ خداوند میں مسرور ہے، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے تو پھر ہم نے خدا میں مسرور رہنا، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے۔ ہم نے اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دے، خدا پر بھروسہ کرنا ہے، خداوند پر توکل کرنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ خدا ضرور یہ کرے گا۔ جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا پھر ان کے لیے وہ چیزیں مانگا کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ ہم اسی طرح ایک اور زبور پڑھیں گے، 40 زبور اس کی 4 آیت۔ 40 زبور 4 آیت۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغوں دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آمین۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ مبارک ہے شخص جو خدا پر اعتماد کرتا ہے، خداوند پر یقین رکھتا ہے، خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسان تو کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جو وعدہ کرتا ہے پھر وہ پورا کرتا ہے، کیونکہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ پھر انسان کے مانگنے میں کمی رہ سکتی ہے لیکن اس کے دینے میں کمی۔ جو لوگ خدا پر توکل کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، جب آپ بھی فکس کر لیتے ہیں کہ اتنے بجے ہم نے پرے کرنی ہے، اتنے بجے ہم نے عبادت کرنی ہے، آپ لیٹ ہو سکتے ہیں لیکن خدا کبھی لیٹ نہیں ہوتا، خدا اس وقت پہنچ جاتا ہے جب آپ نے پرے کرنا۔ ہاللویا۔ کیونکہ جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے یہ پرے کرنی ہے، اپنے دل میں ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں اتنے بجے میں نے پرے کرنی ہے، اور کوئی سنے نہ سنے آپ کا خدا اس وقت سنتا ہے۔ ہاللویا۔ کیونکہ اس کی آپ نے پرے کرنی ہے اور اس نے ادھر موجود ہونا ہے تو اس نے پرے قبول کرنی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پرے کے لیے بیٹھے ہو اور خدا ادھر موجود نہ ہو؟ خدا اس وقت جہاں پر موجود ہوتا ہے، آپ 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو سکتے ہیں لیکن میرا اور آپ کا خدا اس جگہ پر ٹائم نہیں موجود۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں وہاں۔ جو پھر ٹائم فکس کرتے ہیں اتنے بجے میں نے پرے کرنی ہے، آپ بے شک نہیں پرے کرتے لیکن خدا آپ کا ویٹ کرتا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے نا میں نے صبح 3 بجے 4 بجے اٹھ کر پرے کرنی ہے۔ صبح کے ایسا ٹائم ہے، صبح کے
ایسا ٹائم ہے چوتھا پہر جس کو بولتے ہیں، 6 سے صبح 6 تک 12 گھنٹے ہیں، تو چوتھا پہر جو شروع ہوتا ہے نا وہ 3 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 6 بجے تک ٹائم چلتا ہے، چوتھا پہر جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک تو آپ پرے کرتے ہیں نا کہ خود خدا کے پاس چل کے جاتے ہیں، پرے کرتے ہیں، یہ ٹائم ایسا ہے خدا خود آپ کے پاس آتا ہے، ہاللیلویہ۔ چوتھے پہر میں خدا خود آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ رات کو فکس کر کے سوتے ہیں کہ میں نے اتنے بجے صبح پرے کر دی، آپ اگر نہیں اٹھتے لیکن خدا آپ کا ایک جگہ نہیں ہوتا ہے، کوئی لڑکا کر کے دیکھیے، ہاللیلویہ۔ خدا اس وقت کیونکہ آتا ہے آپ کے بات آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، جس طرح آدم کے ساتھ آتا تھا رات کے چوتھے پہر، یہ چوتھا پہر ایسا ہے خدا خود چل کر آتا ہے۔ تو جب بھی آپ ایک تہیا کرتے ہیں کہ اتنے بجے میں نے پرے کرنی ہے، تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں لیکن خدا لیٹ نہیں ہوتا، خدا اس وقت پہنچتا ہے۔ تو جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں خدا کبھی بھی انہیں مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی انہیں شرمندہ نہیں ہوتا۔ ایوب کی مثال، جس طرح ایوب کو ابلیس نے آزمایا یہاں تک کہ اس کے ہو سکتا ہے تن کے کپڑے جو ہیں وہ بھی ڈھنگ کے نہ رہ گئے۔ ایک آدمی ہنستا کھیلتا پریوار اس کا بہت ہی خوشحالی میں رہتا تھا، تو ابلیس نے جب اسے آزمایا تو اس کا مال و دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو، یہاں تک کہ بیٹے بیٹیاں وہ بھی ہلاک ہو، ایک وہ بچا ایک اس کی بیوی بچی۔ تو یہاں تک کہ ایک آدمی اتنا امیر کبیر دولت مند آدمی، خدا نے اسے سرفراز کیا، خدا نے اسے برکت دی، تو جب ابلیس نے اسے آزمایا تو وہ زمین پر بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، اس کے سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک تھوڑے پھنسیاں نکل آئے، تھوڑے پھنسیاں نکل آئے تو وہ کیا بھی کر رہا ہے، تھوڑے پھنسیاں نکل آئے تو وہ کیا کر رہا ہے، زمین پر بیٹھ کر خارش کر رہا ہے۔ تو اس کی بیوی سے تانا دے رہی ہے کہ تو اب بھی خدا خدا کرتا ہے، خدا کی تکفیر کر، یعنی خدا کی بڑائی کر اور مر جا۔ وہ ایک سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے، صرف ایک اکیلی جان تھی، وہ بیٹھا ہوا ہے، عورت بھی اس کے خلاف ہو گئی، اس کی بیوی جو اکیلی جان تھی، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے اندر ایک لائٹ جل رہی تھی کہ میرا خدا ہے جس نے مجھے سرفراز کیا وہ ضرور مجھے سنبھالے گا، ہاللیلویہ۔ اس کے اندر ایک شمع جل رہی تھی کہ میرا خدا مجھے ضرور سنبھالے گا، یہ اس کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ ہو سکتا ہے خدا مجھے چیک کرتا ہو، کیونکہ جب بھی خدا کسی کو چیک کرتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے تو برکت دے کر لیتا ہے۔ خدا کسی کو صحیح نہیں آزماتا۔ بند کر کیونکہ ایک بار بار سمجھو کہ خدا دے اندھیرا دیکھو جتنی دن بڑی کال آئی نہیں سنا میری کال ہو گیا بتانا چاہتی وہ کال جو میری جاب ہوئے گی تو پھر میں سنا ماحول ڈسٹرب ہو جائے۔ تو کیا ہوا کہ یوب کے اندر ایک کرن چل رہی تھی یہ کہ خدا مجھے ضرور سنبھالے گا۔ خدا جس کو بھی ٹیسٹ لیتا ہے نا، اس کا امتحان لیتا ہے تو برکت دے گا لیتا ہے۔ خدا کسی کو سماتا نہیں، نہ خدا خود سمایا گیا نہ وہ کسی کو سماتا ہے۔ تو کیا یوب کے اندر یہ آس سی، امید سی، توکل تھا، بھروسہ تھا اپنے خدا پر کہ وہ مجھے ضرور سنبھالے گا اور ضرور سرفراز کرے گا۔ ہو سکتا ہے خدا مجھے چیک کر رہا ہو، میرا ٹیسٹ لے رہا ہو اور میرا امتحان لے رہا ہو کہ یوب مجھے کتنا پیار کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ اس کے اندر ایک لائف چلتی ہے،
وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے اے عورت ندان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہو, ہم خدا کے ہاتھوں سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ خدا مجھے چیک کر رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, اگر خدا نے سکھ دیا ہے تو دکھ دے کر ٹیسٹ کر لیا ہے تو میں نے ہارنا نہیں, میں نے پاس ہونا لیا, کیونکہ میرا یسوع جو ہے وہ بھی ہر میدان میں پاس ہوا. تو جو یسوع کے فالوور ہیں, اس کو ماننے والے, وہ بھی کبھی ہارتے نہیں, جیت ان کا مقرر ہے. لیکن ہمارے اندر ایک آس امید چلنی چاہیے, وہ آس امید کسی انسان پر نہیں, میرے اور آپ کے خدا پر نہیں. انسان دھوکہ دے سکتا ہے ان ٹائم, لیکن میرا اور آپ کا خدا کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے. اس طرح ایک اور مثال ہے, ایک 12 برس کی عورت تھی, اس نے حکیموں کو, طبیبوں کو, ڈاکٹروں کو بڑے پیسے لٹائے, لیکن اس کو آرام آیا, اس کو شفا آیا. 12 سال سے عورت بیمار تھی. ادھر بندہ 6 مہینے بیمار ہو جائے نا, بندہ کہتا ہے میں نہیں بچنا, میرے کو پیسہ نہ لاؤ, نہ پیسہ ضائع کرو, میں نہیں بچنا. زیادہ زیادہ سال بیماری میں رہے گا, 2 سال بیماری میں رہے گا, کہے گا نہ میرے پہ پیسہ لاؤ, میں نہیں بچنا. وہ 12 سال سے عورت بیمار تھی, لیکن اس نے حوصلہ نہیں چھوڑا. کیوں نہیں حوصلہ چھوڑا؟ اس کے اندر ایک لائن چل رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی مسیحا آئے گا جو مجھے شفا دے گا. ہاللیلویا. تو جب اس کو شفا لینی تھی تو یسوع خود اس کے چل کر بات. اس کے اندر ایک ایمان تھا, توقع تھا, بھروسہ تھا کہ شفا مجھے ضرور ملے گی, کوئی نہ کوئی ایسی ہستی آئے گی جو مجھے شفا دے گی. تو یسوع خود اس کے چل کر بات. 38 سال سے ایک بندہ بیمار ہے, 38 سال, 2 کم 40, 38 سال سے بندہ ایک بیمار ہے, حوض کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. خدا نے ایک رول بنایا, خدا نے ایک آئین بنایا, خدا نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فرشتہ پانی میں اترتا, پانی کو ہلاتا. جیسے پانی ہلتا تو لوگ جو حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, اس حوض کے بڑے برآمدے تھے, پتہ نہیں کتنے لوگ ادھر ہوں گے, کتنی گنتی کے حساب سے لوگ ادھر ہوں گے. جیسے پانی ہلتا ایک بندہ اس میں ڈبکی لگاتا, وہ شفا پا جاتا. تو بات ہے, یہ آدمی 38 سال سے ہے, کیا اس کی باری نہیں آئی؟ اس کی باری نہیں آئی. یہ کہہ سکتے نا, باری اس کی آتی تھی, لیکن اس کی ہمت نہیں تھی اتنی کہ وہ اس کے اندر چھلانگ لگائے. 38 سال سے بندہ بیمار ہو سکتا ہے, وہ اٹھ بھی نہ سکتا ہو, اتنا کمزور ہو گیا بیماری میں. 38 سال سے جو بیمار تھا, اس میں ہمت ہی نہ رہی ہو کہ وہ حوض میں چھلانگ لگائے. تو جو پہلے بندے ہٹے کٹے, جنہوں فرشتہ پانی لگا ایمان میں شفا پا کے چلنے, تو اتنے روکے گئے جڑے چلتے پھرتے ہیں شفا پا کے نکل جاتے ہیں, کیوں بچارا اتنے روکے. 38 سال سے بیمار, لیکن اس نے حوصلہ نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ اس کے اندر ایک کرن ایک شمع چل رہی تھی کہ شفا خود میرے پاس چل کر آئے گی. اور وہ ایسا ہوا کہ میرا اور آپ کا یسوع خود اس کے پاس چل کر گیا. یسوع نے اسے کہا تو کتنے عرصے سے یہاں پڑا؟ اس نے بولا کہ 38 سال سے. اس نے بولا ابھی تجھے حوض میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں, حوض خود تیرے پاس چل کر آ گیا. ہاللیلویا. اپنی چرپائی تھا اور چل. اس کے اندر ایک کرن چل رہی تھی, اعتماد تھا, یقین تھا, بھروسہ تھا کہ شفا ضرور میرا مقدر کرے. تو ہمیں بھی اپنے خدا پر اعتماد کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے, یقین کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں ضرور شفا دے. اگر کوئی پریشانی کی حالت میں تو اپنی ہمت نہ ہارو, نہ ڈالنا ہو کہ بس میرا اس کے آگے کوئی حل نہیں. بھائی دنیا آپ کو جواب دے سکتی ہے, ڈاکٹر آپ کو جواب دے سکتے ہیں, لیکن میرا یسوع آپ کو جواب نہیں دے گا. اگلیا. لیکن آپ کا توکل بھروسہ اس پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے کہ نہیں تم بچنا ہی نہیں ہے, تو بندہ منجی مان لے کہ ڈاکٹر کہتا بس ہونا میں نہیں بچنا, میرے طرف دعا کرو میں بچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہمت کرنی چاہیے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں, جس کو مانتا ہوں, میرا اس پر بھروسہ ہے, مجھے وہ ضرور سنبھالے گا, مجھے وہ ضرور بچائے گا. کوئی پریشانی کے عالم میں اس بات کا اعتماد اپنے خدا پر ہونا چاہیے کہ خدا مجھے ضرور اس پریشانی سے نکالے گا. اور وہ قید کی حالت میں وہ ہمت نہ آ رہی کہ میں ابھی قید نہیں مرنا. نو, وہ اعتماد رکھے کہ خدا مجھے ضرور ادھر آ کر باہر نکالے گا.
हालेलुया। और खुदा अपने लोगों को आजाद करने की ताकत रखता है। पौलुस और सिलास जेल में थे, यहां तक कि उन्होंने उनके हाथ पांव बांधे हुए थे, उनको कोई उधर बचाने वाला नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक क्षमा चल रही थी, एक लाइट चल रही थी उम्मीद की कि खुदा हमें जरूर इधर से आजाद करेगा। और जब खुदा ने आजाद कराया तो जेल की बुनियादें हिल गई, जेल की नींवें हिल गई, सारे ताले तुले खुल गए, सारे कैदी बाहर निकल गए। हालेलुया। सारे कैदी आजाद घूमने फिरने लग गए। जिन्होंने कैद किया हुआ था वो अपने आप को मारने लगे कि ये क्या हो गया, लेकिन उन लोगों ने क्या कहा आगे बढ़कर, अपने आप को नुकसान नहीं देना, गिनती कर ले हम सब यही हैं। हालेलुया। तो वो फिर ईमान लाया कि वाकई आपका खुदा बड़ा ताकतवर है, आपको आजाद करने की ताकत है। लेकिन हमारा इत्मीनान होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जो लोग बेलादी का शिकार है वो अपने खुदा पर यकीन रखें। डॉक्टर आपको कह सकते हैं कि तेरे औलाद नहीं होनी, लेकिन मेरा खुदा आपको नहीं कहता। खुदा पत्थर से औलाद पैदा कर सकता है, करता है कि नहीं करता है? पत्थर से औलाद पैदा कर सकता है, तो इंसानों को तो फिर बदन है जो पत्थर से औलाद पैदा करता है, क्या बदनों से औलाद पैदा नहीं कर सकता? लेकिन हमारा भरोसा, हमारा इत्मीनान खुदा पर है। खुदा हमको जरूर औलाद देगा। जिस तरह इब्राहिम की 100 साल उम्र थी, उस वक्त उसको बूढ़ा कहते होंगे, 100 साल का बूढ़ा ही होता था। और बीबी सारा की कितनी थी? 90 साल। तो 90 साल की बुढ़िया ही होती तो खुदा ने उनको औलाद कैसे दिया? इस तरह जो भी कोई औलादी का शिकार है, जितने लोग लाइव देख सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर देख सुनते हैं, तो अपने खुदा पर इत्मीनान रखें, खुदा पर ही यकीन रखें। खुदा को जरूर औलाद जैसी देने से अपने खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर यकीन रखें, इस पर तवक्कुल रखें, खुदा को सरफराज करें। जैसे आप अपने खुदा पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं, खुदा को खुशियाँ देना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जितने लोग खुदा का जिंदा कलाम लाइव देख सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर देख सुन रहे हैं, खुदा हम आप सबको अपने कलाम की सलाह से बड़ी बरकत दें।